فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ۔ قال الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام: من ثبت على ولایتنا فی غیبت قائمنا اعطاہ اللہ له اجر الف شہید من شہداء بدر و احد۔ صلوات بھیجے محمد اللہ۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر محمد اسحاق، آمنہ بیگم، رباب بیگم، مستنصر علی، عباس علی، عبداللہ حسن، عبدالقیوم، تراب علی، یعقوب علی، فقر النساء بیگم، مکرم حسین، زہرہ فاطمہ، مجتبہ حسین، عزیز حسن، حکیم حسین، معیز حسین، ولد حاجی قربان حسین، حکیم حسین طیبی، جتنے حاضرین ہیں ان کے مرحومین، جتنے شیعان حیدر کرار اس وقت دنیا سے جا چکے ہیں، وہ سب شہدائے پارا چنار، شہدائے اسلام اور اس امام بارگاہ کے مرحوم متولیان، ان سب کی روح کو ایک سورہ فاتحہ ایصال فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ محمد، سورہ فاتحہ کا صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ تھوڑا تھوڑا بڑھ جائے، آگے آئیے بیٹے، جوان تھوڑے سے آگے آ جائیں، تھوڑا تھوڑا، اور سارے جوانی ہیں ماشاءاللہ، بوڑھا تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا۔ تھوڑا تھوڑا بڑھ جائیے، یہ جگہ خالی ہے، اسے نہ رہنے دیجیے، تھوڑا تھوڑا بڑھیے، ادھر آئیے، کیمرے سے آگے آ جائیے تاکہ جو آئے گا پیچھے بیٹھتا رہے گا۔ اب بھی آئیے، ادھر ہوئیے، جو ٹیک نہیں لگا رہے وہ آ جائے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ موضوع گفتگو چل رہا ہے معرفت امام زمان،
ہسٹری امام زمانہ کی آنے والی ہے، 1-2 مجلسوں کے بعد پوری ہسٹری آئے گی. ابھی صرف اور صرف زیارت کے اوپر بحث ہو رہی ہے. تو حدیث کا ترجمہ آپ کے یاد ہو گیا ہے 2 دن میں، میرے خیال میں روز ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج پھر ترجمہ کر دیتا ہوں. چوتھی مجلس کے بعد پھر ترجمہ نہیں کریں گے. من ثبت علی ولایتنا، جوانوں بہت توجہ سے سننا، بہت قیمتی اشرا ہے خدا کی قسم. من ثبت علی ولایتنا، جو آدمی ہماری ولایت پر باقی رہے ہمارے قائم کی غیبت میں، اس لیے کہ ہمارے ایمان کو بہت خطرہ ہے. بڑی بڑی مارکیٹیں لگی ہوئی ہیں شیعہ کے ایمان کو خریدنے کے لیے، بڑی بڑی کمپنیاں چل رہی ہیں، بڑی بڑی سیاستیں چل رہی ہیں، اور اب تو ایسا ہو گیا کہ سیاست والوں نے سیاست کو مجلس میں بھی داخل کر دیا. یہ ظہور کی علامتوں میں سے ہے کہ جب آدمی اپنی عبادتوں میں بھی سیاست کرنے لگے. مطلب کتنا بہترین موقع ہے مجلس سید الشہداء، لیکن اگر اسی میں ہم سیاست کرنے لگے. شیطان سب سے زیادہ اگر کسی شے کو مٹانا چاہتا ہے تو وہ ہے عزاداری. لیکن اس سے بڑا دین کو سنبھالنے والا پلیٹ فارم کوئی اور نہیں ہے. اصلی چیز ہے اسلام کو بچانے کے لیے وہ کیا ہے جوانوں؟ بس میری طرف متوجہ رہیے آپ، وہ ہے عزاداری. عزاداری کو سیاست سے بچانا ہے، عزاداری کو ہمیں خرافات سے بچانا ہے، عزاداری کو ہمیں حرام چیزوں سے بچانا ہے، اور عزاداری ایسے کرنا ہے جیسے وقت کا امام چاہتا ہے. اسی طرح ساز نوحے میں داخل ہو گیا ہے. آج کا ہمارا جوان جب نوحہ سنتا ہے یوٹیوب پہ جا کے اور اسی طرز میں گانا سنتا ہے وہ، اور اسی طرز میں وہ نوحہ سنتا ہے، تو ایمانداری سے بتائیے وہ متوجہ ہوتا ہے اہل بیت کی طرف، یا اس کا ذہن فوراً جاتا ہے گانے کی طرف؟ پتہ نہیں کتنی جگہ میں نے دیکھا، ایک محفل ہو رہی تھی تو اس محفل میں ایک قصیدہ پڑھنے والے نے قصیدہ پڑھا تو ایک چھوٹا سا بچہ اٹھ کے جھومنے لگا، اور جب اس سے پوچھا گیا کہنے لگے یہ تو ٹی وی میں ہم نے سنا تھا. اس بچے کو یہ نہیں پتا تم لفظ کیا کہہ رہے ہو، لیکن وہ طرز جو تھی اس بچے کے ذہن میں بیٹھ گئی. آج کل ہمارے نوحے، آج کل ہمارے مرثیے، آج کل ہماری مجلسوں میں ایسی چیزیں ڈالی جا رہی ہیں جو شرعی طور پر جائز نہیں ہے. یعنی ہم عبادت کر کے بھی عبادت نہیں کر پا رہے ہیں. اسی لیے امام نے فرمایا جو آدمی ہمارے قائم کی غیبت میں اپنے ایمان کو بچا لے تو جتنا ثواب ان لوگوں کو ہوتا تھا جو نبی کی محبت میں شہید ہوتے تھے، اتنا ہی ثواب اسے ہوگا جو عالم غیبت میں اپنے ایمان کی حفاظت کر لے. بڑا مشکل ہے، خدا کی قسم بڑا مشکل ہے. ایمان بچانا بڑا مشکل ہے. عزاداری کو سیاست سے الگ کرنا بڑا مشکل ہے. اسے کریے خدا کی قسم، سیاستوں سے دور رکھیے، خرافات سے دور رکھیے، شیطانوں سے دور رکھیے. شیطان عزاداری کے مخالف کی شکل میں عزاداری نہیں مٹائے گا، عزادار بن کے عزاداری مٹائے گا. اس لیے کہ کسی کے باپ میں اتنی ہمت نہیں ہے جو کھل کے عزاداری کو مٹا سکے. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد.
اور وہ عزاداری مٹائے گا. دیکھیے میں ایک ہنسی کی بات بتاؤں آپ سے, شیطان آپ کی شکل میں نہیں آتا ہے, شیطان آئے گا میرے جیسے کی شکل میں, تاکہ یہ سمجھو وہ بڑا مقدس آدمی ہے. کیونکہ آپ کے بہکائے میں کون آئے گا بھائی؟ امامے والا زیادہ بہکا سکتا ہے یا جو امامہ نہیں لگائے وہ زیادہ بہکائے گا؟ اچھا آپ کو کم بہکائے گا, ممبر والے کو زیادہ بہکائے گا. اس لیے کہ میری آپ چپ چاپ بیٹھے ہیں, میں بول رہا ہوں, مجھ سے وہ کلام کروائے گا کہ جو شایان شان نہیں ہے دین کے, جو شایان شان نہیں ہے اسلام کے. عزیزو پہلا میسج ہے عزاداری کو سیاست سے دور رکھو, اور دوسرا اس ڈھنگ سے عزاداری نہ کرو کہ عزاداری رئیسوں کی میراث بن جائے. میں نے تو بہت بڑا جملہ کہہ دیا, جس کی سمجھ میں آیا نہیں آیا ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. میں نے ابھی اس سے پہلے ایک مجلس پڑھی ہے, اس میں یہ جملہ میں نے کہا ہے کہ غریب آدمی عزاداری کر, مجلس تو غریب آدمی بھی کر رہا ہے, کیوں مجمع نہیں جاتا اتنا؟ کیوں نہیں پہنچتا بھائی بڑا آدمی؟ کیوں نہیں؟ اور رئیس آدمی مجلس کرنے لگے, ارے بھائی 70 تو شکوے کرنے لگتے ہیں, ہمیں نہیں کہا جی. آدھے تو بغیر بلائے پہنچ جائیں گے. غریب آدمی 70 مرتبہ بلا رہا ہے, آپ 70 مرتبہ ایک دفعہ بھی نہیں جا رہے ہیں. تو عزیزو یاد رکھیے, حسین پہ دولت کا رعب نہ ڈالیے. دولت کا رعب نہیں پڑتا ہے حسین کے اوپر. حسین رئیسوں کے نہیں ہیں, حسین ہر اس آدمی کے ہیں جس کے دل میں خلوص پایا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. بس میرا مجمع آ گیا ہے جتنا مجھے چاہیے ہے, تو موضوع گفتگو چل رہا ہے امام زمانہ کی زیارت جوانوں کیسے پڑھی جاتی ہے. ہمارے اوپر واجب ہے کانٹیکٹ پیدا کریں, کس سے؟ امام زمانہ سے. کانٹیکٹ کیسے کریں گے؟ مثلا پہلا طریقہ ہے امام کو سلام کرنے کا. سلام کرنے کے میں نے کتنے طریقے بتائے آپ کو؟ یا تو سینے پہ ہاتھ رکھیے اور زیارت پڑھیے, یا سر پر ہاتھ رکھیے اور امام زمانہ کی زیارت پڑھیے. سر پر ہاتھ رکھنے کا مطلب ہے مولا تم میرے آقا ہو, میں تمہارا غلام ہوں, اگر کبھی اس کی بھی ضرورت پڑی تو میں تمہاری راہ میں اپنا سر بھی کٹا دوں گا. دیکھیں یہ ہے فلسفہ کہ سر پہ ہاتھ رکھتے ہو, سینے پہ ہاتھ رکھتے ہو, اور اس کے بعد کیا کہتے ہو جھک کے؟ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان. بلکہ ایک چیز میں کل بھول گیا تھا, وہ یاد آ گئی ہے مجھے. سر پہ ہاتھ رکھنے کے فائدے, یعنی جو آدمی امام کا نام لے اور سر پہ ہاتھ رکھے, تو روایتوں میں موجود ہے کہ اس آدمی کی عقل مکمل ہو جاتی ہے. اس آدمی کی عقل مکمل ہو جاتی ہے. اب مجھے تو چونکہ اس مجمع میں پڑھتے ہوئے 12-13 سال ہو گئے, تو آپ کے مزاج کو تو 1 سال میں پہچان لیتے ہیں ہم. میں جملہ بدلتا ہوں تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں. اگر آپ امام زمانہ کا نام لیتے ہوئے اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لیں تو اس سر میں کبھی ہذیان نہیں آتا. اما جس کے بیٹے کے نام سے ہذیان دور ہو جاتا ہو, اس کے نانا کو تھوڑے سے بخار میں صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. تو ہذیان نہیں آتا کائیں سے؟ امام زمانہ کے نام سے. بات کتنے فقروں کی تشریح کر دی تھی جوانوں. میں نے کہا مجلس اس سال اشرے میں تم پڑھ رہے ہو, کتنے فقرے پڑھ دیے تھے؟ السلام علیکہ یا صاحب دوسرا فقرہ
السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن. یہ دو ہو گئے. آئیے تیسرے پہ. السلام علیکہ یا شریک زور سے بولیے بھائی. السلام علیکہ یا شریک کیا فضائل ہیں خدا کی قسم. اس زیارت کی ابھی تک کسی عالم نے تشریح بھی نہیں کی ہے. آپ یوٹیوب پہ چاہے جتنا نکال کے دیکھ لیجئے آپ کو ملنے والی نہیں ہے. یہ مجلس رٹی ہوئی نہیں ہے. یہ ایک ایک تشریح ہے امام کی طرف سے. کیا؟ السلام علیکہ یا شریک ترجمہ کریے. اے قرآن کے شریک تجھ پہ ہمارا سلام ہو. قرآن کے شریک کا مطلب کیا ہے؟ ایک بلڈنگ ہم نے اور الطاف بھائی نے خریدی اور برابر ہم نے پیسہ دیا تو میں ان کا شریک ہوں. اسے کہتے ہیں شریک. شریک یعنی برابر. اب اس سے بڑے فضائل کیا پڑھوں میں. السلام علیکہ یا شریک القرآن اے عظمتوں میں قرآن کے برابر ہے. بھائی ماشاءاللہ جو رہ کے آئے ہیں عرب ملک میں انہیں تو لطف آئے گا. جب نماز کے بعد زیارت پڑھو گے نا تو انشاءاللہ میں بھی قیامت تک یاد آؤں گا تمہیں. تمہیں پتہ تو چلے تم کیا کہہ رہے ہو. السلام علیکہ یا شریک اے قرآن کے برابر تجھ پہ ہمارا سلام ہو. اب جملہ کہنا میرا کام ہے, سمجھنا آپ کا کام ہے. یہ ایک امام کے لیے نہیں ہے. ہمارا ہر امام قرآن کے برابر ہے. علی بھی قرآن کے برابر, حسن بھی قرآن کے برابر, حسین بھی قرآن کے برابر, سجاد بھی قرآن کے برابر, باقر بھی قرآن کے برابر, صادق بھی قرآن کے برابر, کاظم بھی قرآن کے برابر, رضا بھی قرآن کے برابر, تقی بھی قرآن کے برابر, نقی بھی قرآن کے برابر, عسکری بھی قرآن کے برابر, امام زمانہ بھی قرآن کے برابر ہے. ارے بھائی ان کا مقابلہ ان سے نہ کرو جو جھاڑیوں میں پیدا ہوئے ہو. کہاں اندھیروں کی پیداوار, کہاں جھاڑیوں میں پیدا ہونے والے, کہاں اندھیرے اور سناٹوں میں خلیفہ بننے والے. وہ مقابلہ کرنا ہے ان کا تو دنیا میں کوئی ان کے مقابلے پہ نہیں آ سکتا. ان کی برابری صرف اللہ کا کلام کر سکتا ہے. یہ قرآن ہے. ہمارے 12 کے 12 14 کے 14 قرآن ہیں. اصل قرآن یہی ہیں. توجہ چاہتا ہوں میں. یہ قرآن ہے. علی قرآن ہے, حسن قرآن ہے, حسین قرآن ہے, برابر ہیں بالکل قرآن کے. شہر السلام امام زمانہ بالکل برابر ہیں. اب ذرا یوٹیوب پہ چیک کرنا کون کون سا ملا مخالفت کر رہا امام زمانہ کی. خدا کی قسم چیک کریے اور چیک کر کے کمنٹس لکھیے. کمنٹ بھی لکھا کریں بھائی اور سوال کیا کریں کبھی کبھی. کہا ہمیں ایک سوال کا جواب دے دو آپ. اگر کوئی قرآن کی توہین کرے وہ مسلمان ہے؟ اگر کوئی قرآن کی توہین کرے وہ مسلمان نہیں ہے. اگر کوئی قرآن سے اوپر جا کے بیٹھے تو وہ مسلمان نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام زمانہ ہمارا ہر امام قرآن کے برابر ہے. جس طرح قرآن کی توہین حرام ہے اسی طرح امام زمانہ کی توہین حرام ہے. اہانت حرام ہے. خدا کی قسم امام زمانہ کے بارے میں ایک بھی کلمہ بولنا حرام ہے. دائرہ اسلام سے خارج ہے وہ آدمی. اس لیے کہ یہ قرآن ہے.
اچھا قرآن کے برابر کاہے میں ہے؟ اب یہ تو زیارت میں نہیں ہے. یعنی السلام علیکہ، پڑھیے بھائی، السلام علیکہ یا شریک اے قرآن کے شریک، یعنی اے قرآن کے برابر. کاہے میں؟ فضیلت میں برابر، طہارت میں برابر، ہدایت میں برابر، علم میں برابر، نور میں برابر، شفاعت میں برابر، طہارت میں برابر. قرآن نور، یہ بھی نور. قرآن پاک، یہ بھی پاک. قرآن ہادی، یہ بھی ہادی. قرآن طاہر، یہ بھی طاہر. قرآن شفاعت کرنے والا، یہ بھی شفاعت کرنے والا. قرآن ہدایت کرنے والا، یہ بھی ہدایت کرنے والا. قرآن صادق، یہ بھی صادق. قرآن میں بھی باطل نہیں، ان کی زندگی میں بھی باطل نہیں. ارے توجہ چاہتا ہوں، قرآن میں بھی باطل نہیں. نہ قرآن میں باطل آگے سے آ سکتا نہ پیچھے سے آ سکتا. ان کی زندگی میں باطل نہ آگے سے آ سکتا نہ پیچھے سے آ سکتا. قرآن میں بھی کوئی غلطی نہیں، ان کے کردار میں بھی کوئی غلطی نہیں. جس طرح قرآن پاکیزہ، اسی طرح یہ بھی پاکیزہ. اب جملہ سن لیجئے، جس طرح قرآن شفاعت کرے گا اسی طریقے سے امام شفاعت کرے گا. اس لیے کہ برابر ہے کس کے؟ ارے توجہ، برابر ہے کس کے؟ قرآن کے. جس طرح قرآن کی توہین کرنے والا حلالی نہیں ہو سکتا، جس طرح قرآن کی توہین کرنے والا حلالی نہیں، اسی طرح اہل بیت کی توہین کرنے والا بھی حلالی نہیں ہے. مگر فرق بس ایک ہی ہے، قرآن میں اور ان میں، امام میں، علی میں اور قرآن میں، امام زمانہ میں اور قرآن میں. اگر آپ قرآن 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 کرتے رہیں تو عبادت نہیں ہے. لیکن اگر آپ علی علی علی، ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. ان کی قدر کریں. واقعاً یہ مستقبل کے علماء ہیں ہمارے، یہ طلباء ہیں. ان کے ان کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. خدا کی قسم، بڑا علمی مقام ہوتا ہے طالب علموں کا. میں بھی طالب علم ہوں، بچوں تمہارے ساتھ ہوں بالکل. کوئی عالم نہیں، کوئی طالب علم ہوں. چونکہ عالم بننے کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، طالب علم رہنا چاہیے آدمی کو. عالم بنے گا تو کتاب نہیں اٹھا کے دیکھے گا، طالب علم رہے گا تو ریسرچ کرے گا. سمجھ رہے ہو؟ تو طالب علم ہے. تو سنیے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. خدا کی قسم بڑا نورانی اشرا ہے اور بڑی نورانیت کے ساتھ آپ سن رہے ہیں. تو قرآن امام زمانہ کے بالکل برابر ہے. 14 کے 14 برابر ہیں کس کے؟ تو بھائی ان کی برابری قرآن کرے گا، مسلمان نہیں کرے گا. دنیا کا کوئی آدمی ان کی برابری نہیں کر سکتا. اس لیے کہ ان کی برابری کے لیے قرآن چاہیے بس. اچھا قرآن بھی اللہ کی طرف سے، قرآن کلام اللہ، یہ ولی اللہ، یہ بھی قرآن کی طرف. جس طرح قرآن اللہ کی طرف سے آیا، یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے. قرآن کو دیکھتے چلے جائیے، ان کو سمجھتے چلے جائیے.
اسی لیے کہتا ہوں علی والو قرآن پڑھو. تم 30 سال کے ہو تب بھی پڑھو, 40 سال کے ہو تب بھی پڑھو, 50 سال کے ہو تب بھی پڑھو, 100 سال کا بڈھا بھی ہو گیا ہے تو جتنے دن زندگی گزار رہا ہے قرآن پڑھے. جاہل مرنے سے بہتر ہے کچھ پڑھ کے مر جائے ہے بھائی. اس لیے کہ ہمارے یہاں جہاں 30 سال کراس کیے کہلا میری پڑھنے کی عمر ختم ہو گئی. یہ جتنے جوان بیٹھے ہیں اب میں ہاتھ اٹھوا کے اپنی بے عزتی نہیں کرانا چاہتا, لیکن میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں جس جوان نے قرآن نہیں پڑھا وہ وعدہ کرے امام زمانہ سے کہ میں قرآن پڑھوں گا. وہ تبھی تو عشرہ کامیاب ہے, تبھی مجلسیں کامیاب ہیں, ورنہ مجلسیں تو آپ پتہ نہیں کب سے کر رہے ہیں اور ہوتی رہیں گی. تو کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں چینج تو لے کے آئیے اور ایگریمنٹ مجھ سے نہ کریے, ایگریمنٹ کریے امام زمانہ سے. مولا امام زمانہ میں 30 سال کا جوان ابھی تک قرآن نہیں پڑھا, لیکن میں وعدہ کرتا ہوں آج مجھے مجلس میں پتا چلا کہ تم بالکل قرآن کے برابر ہو. اب تم تو میرے سامنے نہیں ہو, قرآن میرے سامنے ہے, میں آپ کو سمجھنے کے لیے قرآن پڑھوں گا. صلوات بھیج دے محمد. اچھا میرے جوانوں مجھے سوچ کے بتاؤ, دیکھو شرم نہیں کرنا بالکل, اگر آپ نہیں پڑھے تو یہ آپ کی اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ بہت کم بولے لوگ, مطلب میں غلط تو نہیں کہہ دیا کچھ؟ کبھی کبھی مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے کیونکہ حیدرآباد میں ذاکر ڈرتا زیادہ ہے, یہاں کا مولوی بھی زیادہ ڈرتا ہے. اگر یہاں کا مولوی نہ ڈرتا تو اتنی باتیں نہ ہوتی جتنی ہو گئی ہیں. سمجھ رہے آپ, مولوی بھی ڈرتا ہے, ذاکر بھی ڈرتا ہے, چونکہ آپ کے جلوس نکالنے کا جو انداز ہے, ایک بات کوئی پڑھ, ارے وہ بادشاہی عاشور خانے میں قبلہ نے یہ پڑھ دیا, اور وہ ایک نے ایک سے کہا, ایک نے ایک سے کہا, ایک نے ایک سے, قبلہ کو پتہ بھی نہیں میں نے کیا پڑھ دیا, اور پورے میں پھیل گئی قبلہ یہ پڑھ ڈالے, قبلہ یہ پڑھ ڈالے. اچھا پھیلانے والے نے ایک کتاب نہیں پڑھی, پھیلانے والے کو ایک روایت نہیں پتا, پھیلانے والے کو ایک آیت نہیں پڑھا, اس یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے. تو نے کون سی کتاب میں اپنا عقیدہ پڑھا؟ تجھے عقیدے کے معنی بھی پتا ہے کہ عقیدہ کیا ہے؟ تجھے عقیدے کے لفظ کا پتا ہے کیا ہے؟ عقیدہ مزاج سے نہیں بنتا, عقیدہ بزرگوں کی بات سے نہیں بنتا, عقیدہ بنتا ہے یا قرآن سے یا آل محمد سے. اور آپ کو پتا ہے میں تو برہنہ شمشیر ہوں بھائی, میں تو خوب تبلیغ کرتا ہوں حیدرآباد میں بھی ماشاءاللہ آ کے, اور یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ مجھے سنتے ہیں, لیکن میرے اوپر واجب ہے تو مجھے بس اتنا بتا دیجئے قرآن پڑھنا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ بہت اچھی بات ہے. تو یہ بہت اچھی بات آپ کر کیوں نہیں رہے ہیں؟ ہاں مطلب اچھا ہوتا کہ آپ قرآن پڑھے ہوئے ہوتے, یا یہ اچھا ہے کہ آپ BA ہیں مگر قرآن نہیں پڑھے ہوئے ہیں؟ میں ہر جوان سے کہتا ہوں اپنے بچے کو PhD کراؤ, اپنے بچے کو انجینئر بناؤ, اپنے بچے کو BCom کراؤ, BA کراؤ, MA کراؤ, اس لیے کہ ہمارے مذہب شیعت میں ڈاکٹر سب سے زیادہ ہونے چاہیے, انجینئر سب سے زیادہ ہونے چاہیے, ہاسپٹل سب سے زیادہ ہونے چاہیے, کالج سب سے زیادہ ہونے چاہیے, مدرسے سب سے زیادہ ہونے چاہیے, تعلیمی نظام ہر قوم سے مضبوط ہونا چاہیے, اس لیے کہ کسی اور کا مولا علی نہیں ہے. تمہارے ہی کیوں ہونے چاہیے بھائی؟ ہمارے کالج, خدا کی قسم مجھے یہاں کا نہیں پتا بھائی, مجھے یہاں کا نہیں پتا, دیکھیے یہاں ہے یا نہیں ہے, لیکن ہمارے جہاں جہاں بھی شیعہ ہیں وہاں اپنے کالج نہیں ہیں.
ہماری بیٹیاں اسکول میں جاتی ہیں دوسروں کے. میری بچی جہاں اسکول میں جاتی ہے، خود مجھے جانا پڑا پرنسپل کے پاس، میری بچی ڈانس نہیں کرے گی بھائی. انہوں نے کہا ہمارا قانون ہے. میں نے کہا میں خارجہ کروا لیتا ہوں، نکال دیجئے آپ. میرے میں جرت تھی، میں چلا گیا. کتنے ایسے باپ ہیں جو پوچھتے ہی نہیں ہیں بچی کا حال کیا ہے. بچے گھٹن محسوس کرتے ہیں، دوسرے لوگ اپنی ثقافت پہنچاتے ہیں بچوں کے ذریعے تمہارے گھر میں. تو ایسا کالج بنا لو نا میرے مولا کے نام پر کہ تم غدیری ثقافت ان کے گھر میں پہنچا سکو. اور پیسے کی کمی نہیں ہے تمہارے پاس. جو قوم عزاداری میں اتنا خرچ کرتی ہو، صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. تمہارے ہاسپٹل اپنے ہونے چاہیے، تمہاری قوم میں زیادہ ڈاکٹر ہونے چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ڈاکٹر دوسرے مذہب میں ہوگا تو بہت زیادہ کاٹے گا مریضوں کو، لیکن اگر کوئی ڈاکٹر ولائے علی دل میں رکھتا ہو تو اس کا انداز ہی الگ ہوگا. اسی لیے میں کہتا ہوں بی اے کراؤ، ایم اے کراؤ، پی ایچ ڈی کراؤ اپنے بچوں کو. یہ دنیاوی تعلیم نہیں ہے. یہ بعض مولویوں نے منبر پہ آ کے تمہارا ذہن خراب کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں بی اے یعنی دنیاوی تعلیم. دنیاوی نہیں ہے. قرآن پڑھنا یعنی دینی تعلیم. جہاں پہ یہ بچے پڑھ رہے ہیں کہا یہ دینی طالب علم ہے. ہمارا بچہ کالج میں ہے. دنیاوی تعلیم نہ یہ دینی ہے نہ وہ دنیاوی ہے. اگر بی اے ایم اے ڈاکٹری کرنے کے بعد پی ایچ ڈی کرنے کے بعد اس نیت سے کرے کہ میں آل محمد کا دین پہنچاؤں گا اور آل محمد کے چاہنے والوں کی حفاظت کروں گا، تو وہ دنیاوی تعلیم نہیں ہے، وہ دینی تعلیم ہے. اور اگر میں مدرسے میں جا کے بھی قرآن پڑھ کے بھی امامہ لگا کے بھی نیت کر لوں قوم سے لفافے لوں گا، قوم کو لوٹوں گا، تو یہ دینی تعلیم نہیں ہے. ارے صلوات بھیجے محمد اور آلہ. دیکھیں ماشاءاللہ مجمع چھلک رہا ہے، ذرا صلوات بآواز بلند پڑھے محمد اور آلہ. میں اتنا زور کیوں دے رہا ہوں؟ ایگریمنٹ کریے امام زمانہ سے، ہم پی ایچ ڈی کریں گے، ڈاکٹری کرائیں گے بچوں کو، پہلے قرآن پڑھائیں گے. پی ایچ ڈی بعد میں، قرآن پہلے. ڈاکٹری بعد میں، قرآن پہلے. بی اے بعد میں، قرآن پہلے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیاوی تعلیم کا مزاج ہے ذہن میں تکبر پیدا کرنا، دینی تعلیم کا مزاج ہے جھکاؤ پیدا کرنا. قرآن پہلے پڑھا دو تاکہ ماں کو ماں کہہ سکے، باپ کو باپ کہہ سکے. صلوات بھیج دیں محمد والے. اب آپ کہیں گے مولانا امام زمانہ کے موضوع پہ یہ کہاں سے آ گیا؟ کیوں آ گیا سنیے. امام زمانہ کی پہلی تلوار اس جوان سے سوال کرے گی جس کی عمر 25 سال 30 سال کی ہوگی، اور امام کو جوانوں کی ضرورت ہوگی. امام جوانوں کو بلائیں گے. آرمی میں شامل ہونے کی شرط ہے کہ آپ کو دین آتا ہو، آپ کو مذہب آتا ہو. اسی لیے جمعے کے اعمال میں سے ایک عمل ہے کہ کم سے کم جمعے کے دن 24 گھنٹے میں، جمعرات میں یا جمعے میں آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ جوان دین سیکھنے میں لگائے. کس کی حدیث ہے یہ؟ سن لیجئے جا کے. عباس قمی نے لکھا، امام نے فرمایا کہ اپنی زندگی کا کچھ ٹائم جمعے کے دن کاہے میں لگاؤ؟ دین سیکھنے میں لگاؤ. ایک آدمی اعمال شب قدر کرے اور ایک آدمی بیٹھ کے دین سیکھے. اسلام کہتا ہے افضل وہ ہے جو دین سیکھ رہا ہے.
اب جوانوں سمجھ گئے آپ جتنے میرے بھائی جوان پیچھے بیٹھے ہیں، تعلیم کا معیار کیا ہے اسلام میں؟ اسلام جہالت پسند نہیں کرتا، اسلام کہتا عالم بنو۔ تو جوانوں جو بھی امام کی آرمی میں شامل ہونا چاہے اسے کیا کرنا پڑے گا؟ دین کی معلومات حاصل کرنی پڑے گی، یا تو ذاکر ایسا بلاؤ جو تمہیں دین بتا سکے، اگر گھر پہ بھی نہیں پڑھنا چاہتے تو عالم بلاؤ ایسا جو تمہیں دین بتا سکے۔ اس لیے کہ یہ زینب نے ایک یونیورسٹی قیامت تک کے لیے کھول دی ہے تاکہ تمہیں دین بتایا جا سکے۔ تو دین سیکھنا واجب ہے، اس تو ایگریمنٹ کریے امام زمانے سے قرآن پڑھیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ السلام علیکہ یا شریک قرآن کے برابر ہے امام زمانہ۔ قرآن کی توہین حرام، امام زمانہ کی توہین حرام۔ قرآن کا انکار کرنے والا کافر، امام زمانہ کا انکار کرنے والا کافر۔ قرآن بھی اللہ کی طرف سے۔ اچھا شریک القرآن، شریک القرآن کا مطلب ہے قرآن اب ہے یا نہیں ہے؟ ارے میں توجہ چاہتا ہوں بس۔ لوگ آپ سے کہتے ہیں نا کہ بھائی شیعہ شیعہ شیعہ، اچھا کوتا رافضی، کسی کا تو تلفظ بھی نہیں ٹھیک ہوتا ملعون کا، کہتا رافضہ، رافضی کو کہتے ہیں، رافضی یعنی ہم شیعہ، شیعوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہاتھ دھو کے یوں، بیچارے اتنی لمبی داڑھیاں رکھ کے بھی شرم نہیں آتی کم بختوں کو جھوٹ بولتے ہوئے۔ اب کچھ تو شرم کرو یار، کم سے کم یہی اتنی لمبی رکھے ہو اسی کی شرم کر لیجئے، کچھ غیرت کر لیجئے، کچھ تو دین ہونا چاہیے تمہارے اندر ہے۔ رافضہ، شیعہ یہ کہتے، شیعہ یہ کہتے امام زمانہ ہے۔ میں نے کہا بالکل ہے، دلیل سن لیجئے۔ بھائی دلیل سنیے خدا کی قسم، اہل سنت کی 400-500 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت، او بھائی پیچھے تک کا آدمی ذرا توجہ دے، ایک اہل بیت اور ایک قرآن، اور یہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے قیامت تک۔ اگر تیری مسجد میں قرآن باقی ہے تو سمجھ لے کوئی امام بھی ہے۔ ایک روایت آ گئی میرے یاد، خدا کی قسم یہ مجلس کا فیض ہوتا ہے میاں، بچوں اس روایت کو لکھ لینا اپنی اپنی ڈائریوں میں جا کے، بڑی عجیب و غریب روایت ہے، یہ سارے کے سارے قرآن کے برابر ہیں۔ دیکھیے مولا علی جب جناب فاطمہ کے سامنے آتے تھے اور جناب فاطمہ سے بات چیت کر کے واپس جاتے تھے تو کبھی بھی مولا علی پیٹ نہیں کرتے تھے بی بی کی طرف۔ ارے جوانوں سنو، پیٹ نہیں کرتے تھے مولا علی۔ یہ ہر بیوی کا حکم نہیں ہے، کبھی آپ بھی کل سے یہی شروع کر دیں وہاں گھر جا کے، ہاں کہ مولانا نے بیوی کا احترام نہیں، بیوی کا احترام ہے وہ بتاؤں گا جلدی۔ ایک دفعہ میں دبئی میں اشرا پڑھ رہا تھا پورا، اس میں رسالت الحقوق موضوع تھا، ماں باپ کے اوپر خوب پڑھا میں نے۔ ایک نے عورتوں سے ایک پرچی بھیجی میرے پاس، کہنے لگے مولانا آپ کو ماں باپ کے حقوق ہی یاد ہے کیا؟ بس کچھ بیوی کے حقوق بھی پتا ہیں آپ کو یا نہیں؟ میں نے کہا ہاں بالکل پتا ہے۔ کہنے لگے تو ایک مجلس میں بیوی کے حقوق پڑھیے آپ، سنیے جی بیوی کے حقوق پڑھیے آپ۔ ہم نے کہا بالکل پڑھیں گے۔ اب ہمیں معلوم تھا کہ عشرے کے بعد جو 11 تاریخ آتی ہے اس میں مجمع کم ہوتا ہے، ہر جگہ ہی ہوتا ہے، حیدرآباد میں بھی، ہمارے یہاں سب جگہ عشرے کے تھکے ہوئے آدمی 11 کو ذرا کم نکلتے ہیں۔ اب جو ہم نے کہا 11 محرم کو پڑھیں گے بیوی کے حقوق۔ اب جو ہم نے دیکھا تو جیسے 9 محرم میں بھرا ہوا تھا عزا خانہ، ایسے ہی پورا عزا خانہ بھرا ہوا ہے۔ ہم نے کہا بھائی آج جیسا مجمع تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اتنا مجمع آج
کہنے لگا ایک جوان مولانا آج کوئی آیا نہیں ہے، آج تو کھانا کھاتے ہی دوپہر کا آرڈر ہو چکا تھا، آج سویرے چلنا ہے، آج دیکھنا ہے ہمارے بارے میں وہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ ان کو بھی میں ضرور ان کے حقوق بھی بیان کروں گا۔ لیکن مولا علی بی بی فاطمہ، شریک القرآن پہ بات ہو رہی ہے نا، مولا علی جب بات کرتے تھے تو ایسے چلتے تھے، ایسے فاطمہ کا چہرہ دیکھتے جاتے تھے اور پیچھے ہٹتے چلے جاتے تھے، جیسے آپ کو بھی یہی حکم ہے، مگر کہاں؟ کربلا میں۔ جب آپ امام حسین کے روزے پہ جائیے اور روزے کو چومیے اور زیارت کر کے واپس چلیے، تو حکم یہ نہیں ہے کہ آپ پیٹ موڑ کے چلیے، بلکہ امام حسین کی زری کو دیکھتے رہیے اور پیچھے ہٹتے رہیے، ایسے جب تک نظر آتی رہے زری کو دیکھتے رہیے۔ اب جملہ کہنا میرا کام ہے، اندھیرا بھی ہو گیا ہے، چونکہ بی بی کا تذکرہ ہے نا، حجاب کا تذکرہ ہے نا۔ خدا کی قسم ایک ایک آدمی سے توجہ چاہتا ہوں، قیامت تک بات یاد رہے گی۔ علی چہرہ دیکھتے رہتے تھے بی بی کا، میں لفظ بدلتا ہوں، جس کا چہرہ دیکھنا پوری کائنات کے لیے عبادت ہو۔ ارے بھائی میرا جملہ ضائع کر دیا آپ نے۔ پیچھے والے جو بیٹھے ہوئے ہیں ذرا میرے ساتھ جڑ جائیے، یعنی جس کا چہرہ دیکھ کے نبیوں کی زیارت ہو، رسولوں کی زیارت ہو، اماموں کی زیارت ہو، مومنین کی زیارت ہو، وہ اپنی عبادت کرتا ہے۔ فاطمہ کا چہرہ دیکھ کر پیچھے ہٹتے چلے جاتے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا مولا آپ فاطمہ کو پیٹ کیوں نہیں دکھاتے؟ تو میرے مولا نے فرمایا فاطمہ قرآن ہے۔ ارے میں نے تو پورا فاطمہ قرآن ہے، فاطمہ قرآن ہے۔ ارے جملہ ایک ہی ہے، وہ قرآن کو پیٹ نہیں دکھائی جاتی، فاطمہ قرآن ہے، قرآن سے اوپر نہیں بیٹھا جاتا۔ اگر کوئی قرآن کو نیچے رکھ کے اوپر بیٹھ جائے تو مسلمان نہیں ہے۔ اب اگر دربار خلافت میں فاطمہ جائے، بر دشمنان اہل بیت لانا، صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد اور آل محمد۔ تو السلام علیکہ یا شریک اب اگر میں اسی پہ بولتا رہوں، قرآن کیا ہے؟ دیکھیے ایک گفٹ وہ ہے جو آپ امام زمانہ کو یا کسی بھی امام کو پیش کریں قرآن سے۔ ایک گفٹ ہے نہاری پیش کریں، بریانی پیش کریں، جلیبی پیش کریں، کون سی افضل ہے؟ آپ بول دو، میں تو ڈر رہا ہوں حیدرآباد سے، میں کبھی صبح ہی شروع ہو جائے معاملہ۔ خیر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تاکہ آپ کی آواز مائک میں آنی چاہیے۔ ایک آدمی نے بریانی پیش کی، مولا کے سامنے رکھ دی، اور ایک آدمی نے قرآن پڑھا اور مولا کو ہدیہ کر دیا۔ بتائیے آپ کون سا افضل ہے؟ قرآن۔ اچھا دیکھیے بریانی کیوں افضل نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر بریانی خورمے کو افضل قرار دیتے تو ہزاروں غریب ایسے ہیں جن کے پاس اچھا کھانا نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے۔ قرآن ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، غریب بھی، بچہ بھی،
چھوٹا بھی، جس کے گھر میں فاقہ وہ بھی۔ قرآن کا ہدیہ پیش کیا کریں اپنے امام زمانہ کو، قرآن کا ہدیہ پیش کیا کریں حسین ابن علی کو۔ کھانا بھی پیش کریے آپ، تاکہ پتہ نہیں کتنی دنیا ہے جو نام حسین پہ کھا رہی ہے بھائی۔ ارے کوئی گھر تو بتا دیجئے مجھے جہاں نام حسین کا نہ کھا رہے ہو۔ آپ کہیں گے کئی ملا ایسے ہیں جو بدعت کہتے ہیں تبرک کو، ان کے گھر میں حسین کے نام کا نہیں کھایا جاتا، اور وہ بھی حسین کے نام کا کھاتے ہیں۔ دکاندار ہیں، مٹھائی والے ہیں، کوئی نہ کوئی تو کام کر رہے ہوں گے، تو ان کا بھی جو چیز بکتی ہے، پانیوں کی کمپنی حسین کے نام پر، کھانے کے ہوٹل حسین کے نام پر، دنیا میں جو بھی چیز، کون سی چیز ہے جو تبرک میں نہیں بٹتی؟ تو یہ جو عزاداروں کا پیسہ ہے کھا رہے ہو نہیں؟ حسین اتنے کریم ہیں جو دوستوں کو بھی کھلا رہے ہیں، دشمنوں کو بھی کھلا رہے ہیں۔ ہر آدمی نام حسین پہ کھا رہا ہے، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو نام حسین پہ نہ کھاتا ہو۔ یہ کالے کپڑے جن سے خرید کے لائے آپ ہیں، یہ کالے کپڑے جو خرید کے لائے، کتنا کپڑا خریدا گیا ہوگا کالا؟ تو ان کے گھر میں جو پیسہ پہنچا وہ کس کے نام پہ پہنچا؟ جو پانی بیچتے ہیں، آپ نے خرید کے مجلس میں بانٹا، چینی خرید کے لائے، چاول خرید کے لائے، نمک خرید کے لائے، تیل خرید کے لائے، دودھ خرید کے لائے، کپڑے خرید کے لائے، کو لائے ہو کہیں سے یا نہیں لائے ہو، تو وہ ان کے گھروں میں جو گیا وہ بھی حسین کے نام پہ گیا، سمجھ رہے؟ تو یہ قرآن ہے۔ اہل بیت کیا ہیں؟ السلام علیکم یا شریک القرآن ہے۔ تو قرآن کے برابر ہیں بالکل، یہ امام زمانہ قرآن کے برابر ہیں۔ اب آگے میں آپ کو بتاؤں، روایت میں موجود ہے کہ جتنی قرآن میں آیتیں ہیں اتنے ہی جنت میں درجات ہیں۔ اب قرآن میں آیتیں کتنی ہیں بھائی؟ 6600۔ تو جنت کے درجے کتنے ہوئے؟ تمہارے ساتویں امام نے فرمایا، جس کی ولادت آنے والی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مومن سے کہا جائے گا قرآن کی جتنی آیتیں یاد ہیں اتنی پڑھ لے، جتنی آیتیں پڑھ لے گا اتنے ہی جنت کے درجے مل جائیں گے۔ اسی لیے تو کہتا ہوں پورا قرآن پڑھ لو۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ اہل بیت سمجھ میں تبھی تو جتنی آیتیں پڑھ لے گا مومن اتنے ہی جنت میں درجے مل جائیں گے۔ تو جنت میں جانے کے لیے، درجہ بڑھانے کے لیے قرآن چاہیے، اور داخل ہونے کے لیے ولایت چاہیے۔ داخل ہونے کے لیے ولایت علی چاہیے، اور درجے بڑھانے کے لیے قرآن چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر ہم امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنا چاہیں تو پہلی چیز کیا پڑھیں؟ دور سے بولو بھائی، قرآن پڑھیں۔ قرآن پڑھیں گے معرفت امام زمانہ ہو جائے گی۔ ابن عباس کا، میں کیوں کہہ رہا ہوں معرفت ہو جائے گی، ابن عباس کی شکایت کی معاویہ سے، ہاں اس پہ تو دل سے کیا کریں تھوڑا سا، ہاں بڑا ملعون تھا یہ، واقعاً تھا، اس میں تقیہ نہ کیا کرو۔ ہاں بھائی اتحاد کے چکر میں ہم بڑے بڑوں کو معاف کر دیتے ہیں، مگر ایسوں کو تھوڑی معاف کریں گے۔ بردشمنان اہل بیت لعنت۔ بے شمار۔ اب معاف کا مطلب معاف نہ سمجھیے، یہ ہمارا ایک تقیہ سمجھیے بس۔ بے معاویہ سب سے بڑا دشمن ہے میرے مولا کا،
سب سے بڑا دشمن ہے میرے مولا کا. اس کو شکایت کی کسی نے کہ آج کل ابن عباس جو ہے وہ علی کا تذکرہ زیادہ کر رہا ہے, علی کا تذکرہ زیادہ کر رہا ہے. معاویہ نے بلا لیا ابن عباس کو, کہا میں نے سنا ہے تم علی کا تذکرہ کر رہا ہو. انہوں نے کہا نہیں بالکل نہیں. کہا پھر کیا کر رہا ہو؟ کہا میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں. اب بھی کچھ لوگ بغل میں ہی ہاتھ دے کے بیٹھے رہے, میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں. کہا کیا پڑھتے ہو؟ کہا آیہ تطہیر پڑھتا ہوں مجمع میں. معاویہ کہنے لگا یہ نہ پڑھا کر. کہا چلو کوئی بات نہیں ہے, آیہ مودت پڑھ لوں گا. کہا یہ بھی نہ پڑھا کر. کہا سورہ دہر پڑھ لوں گا. کہا یہ بھی نہ پڑھا کر. کہا آیہ غدیر پڑھ لوں گا. کہا یہ بھی نہ پڑھا کر. کہا آیہ مباہلہ پڑھ لوں گا. کہا یہ بھی نہ پڑھا کر. کہا جہاد کی آیتیں پڑھ لوں گا. کہا یہ بھی نہ پڑھا کر. ایک مرتبہ کہا بسم اللہ پڑھ لوں گا. ہوئے 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 خدا کی غضب ہے, بسم اللہ پڑھ لوں گا. کہا یہ بھی نہ پڑھا کر. ایک مرتبہ ابن عباس نے کہا ملعون یہی کہہ دینا کہ قرآن واجل, ایک صلوات بآواز بلند اجل فرجہم کے ساتھ پڑھ دیں محمد علیہ. تو جوانوں, اہل بیت سے سب سے زیادہ قریب آپ کو کون سی کتاب کرے گی؟ قرآن. تو اگر آپ کو فضائل آل محمد پڑھنے ہیں تو آپ کو کیا پڑھنا چاہیے؟ قرآن. اب اتنی میں نے پروردگار تیرے کلام کی اتنی ہدایت کر دی, جتنا میرے میں جگر تھا میں نے پہنچا دیا. اب ابراہیم نے کہا تھا بھائی کہ سر تو میں نے جھکوا دیے, دلوں کا جھکانا تیرا کام ہے. ایگریمنٹ. اگر ایک لڑکے نے بھی قرآن پڑھ لیا خدا کی قسم اس عشرے کی بدولت, تو جتنے بانی ہیں اس عشرے کے ان کو اس سے بڑا ثواب نہیں ہو سکتا. اور آپ کو بھی کم سے کم ان 2-2.5 مہینے میں تو ضرور پڑھیے. جس کے جو بھی سورہ یاد ہو وہ گفٹ کرے امام زمانہ کو. امام زمانہ کو خوش کرنے کے لیے مثلا کسی کا سورہ حمد یاد ہے, اپنے آفس میں چلا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, سورہ حمد پڑھا. مولا حقیر سے آدمی کی طرف سے آپ کو یہ گفٹ ہے, ہر روز سورہ حمد, سورہ قل واللہ, رات میں بستر پہ لیٹ اور بستر پہ لیٹ کے 3 مرتبہ قل واللہ پڑھ. روایت میں ہے گویا کہ تو نے پورا قرآن پڑھ لیا. تو اب 3 مرتبہ قل واللہ پڑھ کے اپنے امام کو ہدیہ کر دے. میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ سے قرآن پڑھ دے؟ اس لیے کہ حسین کی شہادت کے بعد حسین کا کھانا تو بند ہو گیا مگر قرآن کی تلاوت بن رہی ہوئی ہے. قرآن کی تلاوت کی ہے میرے مولا نے نوک نیزہ سے. اور کون سا سورہ پڑھا ہے؟ سورہ کہف. زور سے بولیے جوانوں, سورہ کہف. سورہ کہف کیوں پڑھا؟ اس میں بھی اشارہ ہے امام زمانہ کی طرف, تاکہ تمہیں انتظار کا عادی بنا دیا جائے. یہ اصحاب کہف وہ ہیں جو امام کا انتظار کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے امام کا انتظار مومن کرتا ہے, منافق نہیں کرتا. چھوٹا سا عمل بتا رہا ہوں آپ کو میں. ایک صلوات کی تسبیح رات میں سونے سے پہلے ہدیہ کر دیجئے. کس کو؟ امام زمان کو. اصل میں ایمانداری سے بتائیے, ہم نے کانٹیکٹ رکھنے کی کوشش کی امام سے یا نہیں؟
بھئی آپ جب روز ایک تسبیح صلوات کی بستر پہ لیٹنے سے پہلے اپنے امام زمان کو ہدیہ کریں گے تو آپ کا رابطہ مضبوط ہوگا امام زمان سے. امام زمانہ بھی کہیں گے جو بندہ مجھے روز گفٹ دیتا ہے اب مجھے بھی اسے کچھ. او بھائی بخیل کی اولاد نہیں ہے, کریم کی اولاد ہے, زہرا کی اولاد ہے, تو اسے آپ دیجئے. قرآن کا گفٹ آسان ہے سب سے, آپ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. رات میں بستر پہ لیٹی ہے اپنے اور زیارت پڑھ کے لیٹی ہے. یہی جو میں بتا رہا ہوں چھوٹی زیارت, رات میں بستر پہ سونے سے پہلے السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. بستر سے اٹھا, نماز پڑھی السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. جب سویا تھا تو بھی امام کو یاد کر کے, جب اٹھا تو بھی امام کو یاد کر کے, تیرا بستر عبادت بن جائے. مگر نہیں, ہمارا جوان متوجہ ہے السلام علیکم یا شریک تو امام زمانہ قرآن کے برابر ایک. جس طرح قرآن پاک امام زمانہ پاک, قرآن نور امام زمانہ نور, قرآن طاہر امام زمانہ طاہر. قرآن ختم ہونے والا نہیں ہے. جب تک قرآن ہے جب تک امام ہے. قرآن کو مٹاؤ پہلے, جب تک قرآن ہے اہل بیت مٹنے والے نہیں ہیں. تو لہذا اگر قرآن باقی ہے تو اس کا مطلب امام زمان بھی باقی ہے. حتی یرد علی الحوض, یہ دونوں میرے پاس آئیں گے. بس آخری جملہ بڑا لطیف ہے, انی تارکون, میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, بنا کے نہیں. اب ارگی ویرامر ہے جو اپنا اپنا نصیب ہے جس کی سمجھ میں آ جائے. یہ نہیں کہا میں دو چیزیں بنا کے جا رہا ہوں, ایک قرآن ایک اہل بیت. کہا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. چھوڑی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے بنائی ہوئی ہو. اما جب رسول بھی کسی کو نہ بنا سکے تو یہ دوسرے لوگ کسی کو کیا بنائیں گے بھائی. قرآن قرآن قرآن. زینوا بیوتکم بتلاوت القرآن فلا تتخذوها قبورا. اپنے گھروں کو زینت دو قرآن کی تلاوت سے, ان کو قبریں مت بناؤ. روایت ہے ان کو قبریں مت بناؤ. قبر ہے وہ گھر جس میں قرآن نہ پڑھا جائے. تو میری ماں بہنوں کچھ نہ کچھ اپنے امام کو دے کے سونا ہے, گفٹ کر کے اپنے امام زمانہ کو. اس لیے کہ ہمارا امام, اب شریک القرآن کو چھوڑ دیجئے, آگے آ جائیے. السلام علیک یا شریک آگے چلیے. السلام علیک یا امام ارے بولیے زور سے. ان سے ول ترجمے ہی میں فضائل کا سمندر ہے. اے جناتو انسان کے امام, یعنی اس کا مطلب ہے جو امام ہوتا ہے وہ خالی انسانوں کا نہیں ہوتا. اس سے بڑا مناظرہ نہیں پڑھ سکتا کوئی جو میں پڑھ رہا ہوں. اب خدا کی قسم بس سمجھنے والے کے لیے ہے, مگر انسانوں کا امام نہیں خالی. کیا کہتے ہو زیارت میں, جنوں کا بھی امام اور انسانوں کا بھی امام. تو بنانے والوں نے جن لوگوں کو بنایا اور منبر پہ بٹھایا ہے تو وہ انسانوں کا تو بنا دیا. اچھا انسانوں کا بھی کتنوں کا, جتنے وہاں تھے. ہم تو وہاں تھے ہی نہیں. او بھائی ہم گارنٹی سے کہتے ہیں ہم سقیفہ میں نہیں تھے, ہم سقیفہ میں نہیں تھے, ہم تو کھلے میدان میں تھے. بھائی ہم غدیر میں تھے, ہم وہاں نہیں تھے.
تو لہذا دیکھیں بحث تھوڑی سی کہیں لذت میں نہ چلی جائے، علمی بحث ہے. تو السلام علیکہ یا امام الانس، جنوں کا بھی امام اور انسانوں کا بھی امام. تو بھائی اگر جن کو تم نے بنایا وہ سب کے امام تھے تو تم انسانوں کو تو دکھا سکتے ہو بیعت کرتے ہوئے، کسی جن کو دکھاؤ. اس لیے کہ یہ جن کے سامنے کیا ٹکیں گے بھائی، جو میدان میں انسانوں کے سامنے نہ ٹکے ہیں وہ جنوں کے سامنے کیا ٹکیں گے. ایک جن حالت خراب کر دے گا، سمجھ رہے؟ جنوں میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. علی کی تلوار دونوں پہ چلی ہے، برے انسانوں پہ بھی چلی ہے، برے جنات پہ بھی چلی ہے. اگر کوئی لڑا ہے تو میرا مولا ہی لڑا ہے جنوں سے بھی، ہے یا نہیں ہے؟ تو جنات کے بھی امام، انسانوں کے بھی امام. اس لیے کہ جسے اللہ بناتا ہے نا تو وہ اللہ کی ساری مخلوق کا امام ہوتا ہے. حیوانوں کا بھی امام، جتنے حیوانات ہیں ان کا امام، زمین کا بھی امام، آسمان کا بھی امام، چاند کا بھی امام، سورج کا بھی امام، مردوں کا بھی امام، عورتوں کا بھی امام، بچوں کا بھی امام. جتنی دنیا میں لینگویج بولی جا رہی ہیں، امام کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر لینگویج کو ہر اس آدمی سے اچھا بولتا ہو جو اس کا اہل زبان ہے. جو انگریزی والوں سے اچھی انگریزی بولے وہ امام ہے، جو اردو والوں سے اچھی اردو بولے وہ امام ہے، جو پنجابیوں سے اچھی پنجابی بولے وہ امام ہے. یعنی دنیا میں جتنی بھی لینگویج ہیں، جب ہمارا امام زمانہ آئے گا نا تو خالی اسے کوئی انگریزی پڑھا لکھا یہ نہ سمجھے کہ میں امام پہ بھی روب ڈال دوں گا مولوی کی طرح. اب ان کو پتا مولوی عزادار سے انگریزی نہیں آتی. پتا چلا ایک لڑکا میرے سامنے انگریزی جھاڑنے لگا تاکہ مولانا پہ روب پڑ جائے. مولانا پوچھے کسی سے کیا کہہ رہا تھا یہ ہے، تو یہ روب امام پہ نہیں پڑتا کسی کا. روایت میں ہے کہ امام اگر کسی بھی لینگویج میں اس سے کمزور ہو جائے تو امام نہیں ہے. اب بالکل خود یہ روایت ہے ہمارے ہاں. اسی لیے ایک شخص امام کے پاس بیٹھا ہے، ہندوستان سے ایک آدمی گیا، ہندی میں کلام کیا. امام نے جو ہندی بولی تو ہندی کہتا ہے ایسی ہندی تو میں نے ہی نہیں سنی. ایک آیا کہیں سے عیسائی، اس نے اپنی زبان میں بات کی، امام نے اس کی زبان میں بات کی. یعنی جس زبان کا آدمی بھی امام کے پاس آئے گا، امام زمانہ کے پاس، امام زمانہ اسی کی زبان میں اسے سمجھائیں گے. ہر زبان کو یہی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. بندوں کے پڑھائے ہوئے پہ اتنا علم. اور جب راوی نے پوچھا مولا آپ اتنی زبانیں جانتے ہیں؟ میرے مولا نے ایک گٹھلی اٹھائی، منہ میں رکھی، منہ سے مس کر کے کہا لے تو کھا لے. اب اس کے منہ میں دی، جیسے ہی وہ کنکری پہنچی منہ میں، کہنے لگا مولا میں تو 70 زبانوں کا مالک بن گیا. میں تو 70 زبانوں کا مالک بن گیا. تو اس کا مطلب ہے امام کا علم پوری کائنات سے زیادہ، جس کا علم کم ہو جائے وہ امام نہیں ہے. تمہارے لیے آسانی ہے یہ. مثلا اگر حیدرآباد کی کوئی خاص زبان ہے بالکل، تو وہ بھی اگر امام سے بولو گے آپ تو امام اس سے بہتر بولیں گے. کوئی زبان ایسی نہیں جو امام نہ جان. عالم اللغات، ساری لغتوں کو جاننے والا امام زمان. ورنہ وہ جو امریکہ میں بچے پیدا ہوئے جنہیں انگریزی کے علاوہ کچھ نہیں آتا ہیں، جب وہ اپنے مجتہد کے پاس جاتے ہیں مجتہد کو بیچارے کو ترجمہ کرانا پڑتا. بھائی یہی فرق ہے نائب میں اور امام میں. نائب کو جب آئے گی جب سیکھے گا، امام کو بغیر سیکھے آتی ہے. تو آج حد یہ ہے کہ انگریزی کے خطبہ جانے لگے امریکہ میں. اب وہ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اس کی مجلس.
تو اب امام زمانہ آئیں گے تو وہ ترجمے والا رکھیں گے کیا کوئی؟ ہاں تو جب امام زمانہ آئیں گے وہ انگریزی بچے بھی آئیں گے اور امام سے کلام کریں گے، امام سے سوال کریں گے، امام ان کا جواب دیں گے. یعنی جو ہر لحاظ سے اعلیٰ ہو اسے ہم امام مانتے ہیں، ایرے غیرے کو امام نہیں مانتے. اور ہمارے یہاں تو پیش نماز کی بھی شرطیں ہیں. ہمارے یہاں یہ نہیں آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے بھی پڑھ لے. ہمارے یہاں آنکھ بند کر کے نماز نہیں پڑھی جاتی. سمجھ رہے؟ ابو حنیفہ ایک دن کہنے لگا کہ بھائی ساری نماز دیکھی میں نے چھٹے امام کی اور ہر چیز کی مخالفت کی. انہوں نے ہاتھ کھولے تو میں نے باندھے اور الٹا ہی کرتا چلا گیا میں. لیکن ایک چیز کا پتہ نہیں چلا ان کی کہ وہ سجدے میں آنکھ کھولتے تھے یا بند کرتے تھے. تو شاگرد نے پوچھا میں کیا کروں؟ کہا ایک بند کر لے ایک کھول لے، خود ہی مخالفت ہو جائے گی. تو بھائی ہمارے امام قیاس والے نہیں ہیں، ہمارے امام اللہ کے پڑھائے ہوئے ہیں اور جن کا علم برابر ہے. ذرہ برابر بھی جھوٹ نہیں ہے امام کی زندگی میں. امام زمانہ آئیں گے پہلا سوال کریں گے ملنے والے سے، خصوصاً جوان سے. آپ سے سوال ہوگا. دو آدمیوں کی پکڑ ہے امام کے زمانے میں. سب سے پہلے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں جتنا مجمع بیٹھا میرے سامنے کہ سارے ہم امام کے موافق ہوں گے اس وقت؟ ہم میں سے بھی امام کے مخالف ہوں گے، بالکل ہوں گے. پہلی مثال دیتا ہوں. پہلی جو بات چیت بگڑے گی وہ مولویوں سے اور جوانوں سے بگڑے گی. ہم سے پہلے بگڑے گی، ہم سے بگڑے گی. ہم سے یوں بگڑے گی، یہ ہر سال بتاتا ہوں میں آپ کو. ہم سے یوں بگڑے گی کہ امام کہیں گے بھائی یہ جو تم نے بلڈنگ بنائی اس میں تو بڑا خمس استعمال کیا تم نے اور یہ میرا حق ہے مجھے دو. وہ جو بینک بیلنس پر رکھا تم نے خمس لے لے کے میرے ہی نام پہ تو کر رکھا، میرا ہی تو حق ہے، لاؤ مجھے دو. اب ہم کیا کہیں گے آپ لوگوں سے آ کے؟ او بھائی یہ امام نہیں ہے، یہ امام نہیں ہے. چونکہ امام مانوں تو جائیداد جائے. آپ عزاداری کو اور دین کو اتنا بدل دیا جائے گا امام زمانہ تک کہ حرام چیزیں بھی داخل کر دی جائیں گی عزاداری میں اور امام کہیں گے یہ غلط ہے. تم کہو تم کیسے امام ہو؟ یہ تو ہماری عقیدت ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، ہم تو پتہ نہیں کتنے سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں. تو جب اپنے مزاج کی مانو گے تو امام سے لڑائی ہوگی. امام کو دعوت نامہ دو گے، مولا میرے گھر چلیے دعوت میں، امام کہیں گے دعوت میں تو چلتا ہوں مگر ایک کمرہ تیرا نہیں ہے اس میں، یہ تو نے پڑوسی کا غصب کیا ہے. زہرا کا لال غصبی جگہ پہ قدم نہیں رکھتا. اس سے بڑے فضائل کیا سناؤں میں. زہرا کا لال غصبی جگہ پہ قدم نہیں رکھتا. لہذا پہلے گھر کو پاک کر، ماحول ایسا بنا جو میں آ سکوں. اسی لیے اپنی محفلوں کو اور مجلسوں کو اتنا پاک رکھیے کہ امام آ سکے. کہیں امام موسیٰ کاظم کی طرح دم نہ گھٹنے لگے امام کا. یہ باقاعدہ روایت ہے کہ ایک امام کا چاہنے والا قید خانے سے نکال کے امام کو لے آیا اپنے گھر اور وہاں دیکھا چاروں طرف سے گانوں کی آواز آ رہی ہے. میرا امام کہنے لگا مجھے قید خانے میں چھوڑ دے، مجھے وہ قید خانہ پسند ہے ان آوازوں سے جو چاروں طرف سے آ رہی ہیں. تو اپنا ماحول اسلامی بنائیے، اپنے گھر میں وہ چیز رکھیے جسے امام دیکھ کے برداشت کر سکے. کہیں ایسا نہ ہو کہ امام آئے میرے گھر میں اور واپس ہو جائے. بھائی اس سے بڑی تبلیغ میں نہیں کر سکتا. یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں. عزاداری ایسے کریے جیسے امام چاہتے ہیں. سیاست داخل نہ کریے عزاداری میں.
پاکیزہ مال استعمال کرو عزاداری میں. خدا کی قسم کسی کا چھین کے استعمال نہیں کرنا عزاداری میں. ان کی تلواریں نسلیں دیکھ کے چلتی ہیں. بس عزیزو، کل آپ نے سنا کہ 6 مہینے کا بچہ بڑی بے دردی سے مار دیا گیا. منہال کہتا ہے کہ میں گیا امام سجاد کے پاس. سن لیجئے، بڑا سخت مصائب ہے. آج میں آپ کو ایک تاریخی مصائب سناؤں گا خدا کی قسم، اور آپ اتنا روئیے گا کہ تاکہ ایک تاریخ بن جائے اس مجلس کی. یہ مصائب میں جلدی سے نہیں پڑھتا ہوں خدا کی قسم، بس میرا امام زمانہ چاہتا ہے کہ میں پڑھوں، چونکہ اتنا تذکرہ امام زمانہ کا ہوا تو ان کی مرضی ہے. سخت مصائب ہے، اللہ آپ کے سینوں کو اور جگر کو سلامت رکھے. بڑا سخت ہے. منہال کہتا ہے جیسے ہی میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا ایک کنیز دھوپ میں بیٹھی ہے. 1 گھنٹہ ہو گیا اسے دھوپ میں بیٹھے ہوئے. میں بھی کئی گھنٹے بیٹھا رہا، وہ کنیز دھوپ میں. جہاں جہاں دھوپ آتی ہے وہ کنیز بیٹھتی چلی جاتی ہے. میں نے امام سے کہا مولا اس کنیز کو اب تو معاف کر دیجئے، اب تو معاف کر دیجئے اس کنیز کو. میرے مولا نے کہا کنیز نہیں ہے میری ماں. بس آپ سمجھ گئے ہوں گے، میری ماں ہے، کنیز نہیں ہے میری ماں ہے. کہا آپ کی ماں؟ کہا میری ماں. رباب. کہا یہ دھوپ میں کیوں بیٹھی ہیں؟ کہا جس کا 6 مہینے کا بچہ مار دیا جائے اس نے قسم کھائی ہے حسین کے جنازے پر، حسین کی قبر پر میں جا تو رہی ہوں مگر کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. یہ رباب نے کہا ہے. جب منہال کہتا ہے میں نے کہا مولا خولی پکڑا گیا، مولا شمر پکڑا گیا، طفیل پکڑا گیا، قتل کر دیا گیا. میرے مولا نے گردن جھکا کے کہا حرملہ کا کیا ہوا؟ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا آپ نے اکبر کے قاتل کو نہ پوچھا، آپ نے عباس کے قاتل کو نہ پوچھا، آپ نے اپنے بابا کے قاتل کو نہ پوچھا، آپ نے حرملہ کو کیوں پوچھا؟ کہا منہال میری ماں رات میں سوتی رہی ہے، اپنا ہاتھ بستر پہ پھیر دیے. ارے میرے بچے، سر پیٹ کے رونا ہے خدا کی قسم. ارے میرے بچے، میری ماں کو چین نہیں آتا. منہال میری ماں کو چین نہیں آتا. منہال کہتا ہے میں کوفے پہنچا. کوفے اس وقت پہنچا کہ جب حرملہ گرفتار کیا جا چکا تھا. حرملہ گرفتار ہو گیا. میں نے کہا اللہ اکبر. مختار نے کہا کس نے کہا اللہ اکبر؟ کہا میں نے. بلاؤ. منہال اللہ اکبر کیوں کہا؟ کہا مختار تجھے مبارک ہو. کہا کیا؟ کہا میرے مولا کی دعا قبول ہو گئی. کہا مختار نے کہا مجھے جلدی بتا کیا ہے. کہا مختار نہ اکبر کے قاتل کو پوچھے، نہ حسین کے قاتل کو پوچھا، نہ قاسم کے قاتل کو پوچھا. ایک ہی بات تھی حرملہ گرفتار ہوا یا نہیں. میں نے اللہ اکبر اس لیے کہا اور امام نے ہاتھوں کو اٹھایا اللہم ازق حر الحدید. پالنے والے اسے لوہے کا عذاب دینا، اسے آگ کا عذاب دینا. ایک مرتبہ مختار نے بلایا حرملہ یہ تو بتا تو نے کربلا میں کون سا ظلم کیا کہ جس کی وجہ سے میرا امام راتوں کو نہیں سوتا، رباب سائے میں نہیں بیٹھتی. ایک مرتبہ حرملہ کہنے لگے مختار بے ہوش ہو جائے گا.
اتنی طاقت نہیں ہے جو تو برداشت کر سکے. کہا نہیں بتا تو نے کربلا میں کون سا ظلم کیا. مختار اپنے کلیجے کو سنبھال. کہا دیکھ میں 6 تیر لے کے گیا تھا, 3 تیر نشانے پہ نہیں لگے, لیکن 3 تیر وہ تھے جنہوں نے نقشہ بدل ڈالا. کہا بتا تو نے پہلا تیر کب چلایا. کہا جب سقائے اہل بیت مشکیزے کو لے کر بچوں کی طرف جا رہا تھا, سکینہ کوزہ لیے وہ میرا چچا آ رہا ہے, ظالم نے ہاتھ کاٹ ڈالے. عباس پھر بھی جا رہے تھے, میں نے نشانہ لیا, زمین پہ پانی بہ گیا. سکینہ کی آس ٹوٹ گئی. عباس نے اپنے گھوڑے کا رخ فرات کی طرف کر دیا. کسی نے ایسا گرز مارا, عباس گھوڑے سے زمین پر آئے. اس کے بعد کہتا دوسرا ظلم. کہا دوسرا ظلم نہ پوچھ کیا کیا. دوسرا ظلم وہ تھا جس کی وجہ سے رباب کبھی سائے میں نہیں بیٹھتی, تیرے امام کو چین نہیں آتا. کہا کیا. کہا حسین کا بچہ مچھلی کی طرح کبھی منہ بند کر رہا تھا, کبھی منہ کھول رہا تھا. ہماری فوج رونے لگی, میں نے 3 بھال کا تیر لیا, اصغر کے گلے پہ مارا, فانقلب الصبی علی ید الامام, بچہ باپ کے ہاتھ پہ پلٹ گیا. آخری جملہ مصائب کا, بچہ ارے میری طرف دیکھیے آپ. علی اصغر کا رخ فوج کی طرف تھا, جیسے ہی تیر لگا فانقلب الصبی علی ید الامام, بچہ باپ کے ہاتھ پر پلٹ گیا. حسین کا بازو چھٹ گیا. بچے نے بات کہی بابا گلا چھوٹا دو, تیر بڑا تھا. ارے اس کی ماں خیمے کے دروازے سے دیکھ رہی تھی, رباب خیمے کے دروازے سے دیکھ رہی تھی, اسی لیے کبھی صاحب کا تیسرا تیر نہ پوچھ کب چلایا. کہا ملون بتا کب چلایا. کہا سنو تیسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب زہرا کا لال گھوڑے پہ ڈگمگا رہا تھا. اگر ادھر کو جھکتا تھا تو نیزے مارے جاتے تھے, ادھر کو جھکتے تھے تو تیر مارے جاتے تھے. کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں حسین کے تیر نہ لگا ہو. میں نے سوچا حسین کو گھوڑے سے کیسے گراؤں, تو سینے پر تیر تھے, کمر پر تیر تھے, ہاتھوں پر تیر تھے, گلے پہ تیر تھے. میں نے کیا دیکھا, زہرا کا لال ڈگمگا رہا ہے, مگر حسین کی پیشانی کی جگہ, یہ پیشانی پر سجدے کی جگہ خالی تھی. میں نے نشانہ لگایا, تیر چلا, حسین کی پیشانی پہ لگا, زہرا کا لال, اے اماں تیرا حسین, زہرا کی صدائی, اے لہر القمر. بیٹا ایک نوحہ سب سنیں گے انشاءاللہ, سویرے تشریف لائیں گے تاکہ یہ عشرہ اسی طرح چلتا رہے. اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کے قبلہ رخ ہو کے علی اصغر کا واسطہ دے کے امام زمانہ کو پرسہ دینا, اپنی حاجت طلب کرنی ہے. بیٹے رک کے بڑے خلوص سے یہ زیارت پڑھنی ہے. یہ دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ
وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا